تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی مالیت والی وجے ڈائری سرکاری اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں تعلیم حاصل کرنے والے 27 لاکھ بچوں کو دودھ فراہم کرے گی۔ ریاستی سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک جائزہ اجلاس کے دوران نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور مویشی پروری کے وزیر وی شری ہری نے ریاست میں دودھ کی کھپت، دودھ کی پیداوار، جمعآوری اور کسانوں کو ادا کیے جانے والے بلوں کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ زمینی سطح پر جا کر ریاست میں دودھ دینے والے مویشیوں کی اصل تعداد کا جائزہ لیں اور دودھ کی مجموعی پیداوار کے درست اعداد و شمار تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں کو فراہم کیے جانے والے دودھ کے بل براہ راست متعلقہ محکمہ جات کے ذریعے ادا کیے جائیں گے تاکہ کسانوں کے واجبات زیر التوا نہ رہیں۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ دیہی علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ ڈیری صنعت پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے دودھ پیدا کرنے والے کسانوں کو بروقت ادائیگی یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ ان کی معاشی حالت مضبوط ہو سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں بچوں کو دودھ فراہم کرنے کا مقصد ان کی غذائیت بہتر بنانا اور صحت مند نشو و نما کو فروغ دینا ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے خبردار کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں کل سے کئی اضلاع میں موسلادھار بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ اس سلسلے میں متعلقہ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، کریم نگر، پیداپلی، جے شنکر، بھوپالاپلی، ملوگو، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگیری، وقار آباد، سنگاریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپرتی، نارائن پیٹ اور جوگولمبا گدوال اضلاع میں مختلف مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پیر، منگل اور چہارشنبے کے روز بھی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس دوران عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ کریم نگر سے حیدرآباد آ رہی RTC کی ایک الیکٹرک بس میں اتوار کو اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم ڈرائیور کی بروقت حاضر دماغی سے 37 مسافروں کی جانیں محفوظ رہی۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر 2 ڈیپو کی یہ بس لوئر مانر ڈیم کے قریب تیماپور منڈل کے علاقے میں پہنچی تھی کہ اچانک تکنیکی خرابی کے باعث دھواں اٹھنے لگا اور آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حادثہ بیٹری یا وائرنگ میں شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ ڈرائیور نے فوری طور پر بس کو سڑک کنارے روک کر کنڈکٹر کے ساتھ مل کر تمام 37 مسافروں کو بحفاظت نیچے اتار لیا۔ مسافروں کے اترنے کے چند ہی منٹ بعد آگ نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے، تاہم اس وقت تک بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ اس واقعے سے مسافروں اور مقامی افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ RTC کے اعلیٰ حکام اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر معائنہ کیا جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے خصوصی تکنیکی ٹیم کے ذریعے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پربھنی ضلع میں ہفتے کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مہیشور یشاوڑی ماروتی مندر کمپلیکس میں زیر تعمیر سبھا منڈپ کا پتھر کا ستون اچانک گرنے سے 6 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے سے مندر کے احاطے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی سبھا منڈپ پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ اطلاعات کے مطابق سبھا منڈپ پر تعمیراتی کام جاری تھا، چونکہ ہفتے کا دن تھا اس لیے عقیدت مندوں کا ایک بڑا ہجوم موجود تھا۔ اس وقت زیر تعمیر پتھر کا ڈھانچہ اچانک منہدم ہو گیا جس سے کئی لوگ دب گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کی اور انتظامیہ کو اطلاع دی۔ فادرز ڈے کے موقع پر ریاست تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں ماں باپ کے درمیان جاری گھریلو تنازعات کے سبب 2 کمسن بچوں کی جان چلی گئی۔ پولیس کے مطابق ٹی ٹاؤن علاقے میں لنگاراجو اور سواتی نامی میاں بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گزشتہ چند دنوں سے دونوں کے درمیان مسلسل گھریلو جھگڑے اور اختلافات چل رہے تھے۔ ان حالات سے دل برداشتہ اور مشتعل ہو کر سواتی نے اتوار کی صبح اپنے دونوں بیٹوں 7 سالہ ویدک کمار اور 5 سالہ تنوج کو مبینہ طور پر زہریلی دوا پلا دی۔ بچوں کو زہر پلانے کے بعد سواتی نے بھی وہی زہر پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ زہر کے اثرات سے دونوں معصوم بچے شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وہیں دوسری جانب سواتی کی حالت بگڑنے پر ارکان خاندان اور مقامی افراد نے فوری طور پر اسے اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس افسوسناک واقعے سے علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔
नीट यूजी री इम्तिहान से एक दिन कबल इम्तिहानी दबाव के बाइस एक तालिबा की खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। मुतवफ़िया की शिनाख्त सना के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले वायसार कड़पा से था और वो अपने घर वालों के साथ हैदराबाद के कल्पना अपार्टमेंट्स में मुकीम थी। उसके वालिद जाफर हुसैन इस वक्त कोयत में मुकीम है। इतलात के मुताबिक सना नीट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी और लॉन्ग टर्म कोचिंग भी हासिल कर रही थी। हफ्ता 20 जून को घर में उस वक्त खुदकुशी कर ली जब मकान में वो तनहा थी। पुलिस को मिले एक नोट में सना ने लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है और वो घर वालों की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने की वजह से जहनी दबाव का शिकार थी। घर वालों की शिकायत पर मियाँपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज होने वाले नीट री इम्तिहान से कबल पेश आए इस वाक़े से घर वाले और रिश्तेदार गम में डूब गए। तेलंगाना में 25 लाख मुश्तबा और 5 लाख डुप्लीकेट वोटों का इंकशाफ। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में एक साफ और शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए कमर कस ली है। रियासत में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR के तहत 25 जून से घर घर सर्वे का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम के दौरान रियासत में मौजूद 85 लाख मुश्तबा वोटर्स और 5 लाख डुप्लीकेट वोटरों की तस्दीक की जाएगी। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SIR के शेड्यूल की तफसीलात से वाकिफ करवाया और आवाम से अपील की है कि वो सर्वे के लिए घरों को पहुंचने वाले अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि इंतखाबी निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जा सके। उन्होंने बताया है कि SIR मुहिम के लिए 25 जून से 25 जुलाई तक BLOs घर घर पहुंचकर वोटर लिस्ट की तस्दीक करेंगे। 31 जुलाई को मुस्वदा वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर 30 अगस्त तक आवाम से इतराज़ात और दावे कबूल किए जाएंगे। 28 सितंबर तक इतराज़ात की इंक्वायरी और हतमी तस्दीक का अमल होगा। यकम अक्टूबर साल 2026 को हतमी और दुरुस्त वोटर लिस्ट की बाकायदा इशाअत होगी। ईडी हैदराबाद ने मुलजिम नौहिरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और मुताल्लिका इदारों की 23 मुंसलिक गैर मनकुला जायदादों की नीलामी की है, जिसकी मालियत तकरीबन 159 करोड़ रुपए है। मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए मुलजिम नौहिरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और दीगर मुताल्लिका इदारों की जायदाद की नीलामी की गई। ईडी अहदेदारों ने नौहिरा शेख को सरमाकारों के धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफात के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 21 मई को गिरफ्तार किया था। अहदेदारों ने इल्जाम लगाया है कि हीरा ग्रुप के जरिए शुरू की गई सरमाकारी स्कीमों के जरिए 1,72,114 से ज्यादा सरमाकारों को 3,000 करोड़ से ज्यादा का धोखा दिया गया है। ईडी के मुताबिक डिपॉजिटर्स से जमा की गई रकूम मुबैना तौर पर कंपनी के बैंक खातों के जरिए जाती खातों में रकम मुंतकिल की गई और मनखुला और गैर मनखुला असासों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। नौहिरा शेख से नीलामी में ताउन की अपील की गई थी, जिसके बाद वो फरार हो गई थी। नौहिरा शेख की तलाशी मुहिम शुरू की गई और आखिरकार उन्हें हरियाणा में गिरफ्तार किया गया और अब उनकी जायदादों को नीलाम किया गया।